کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ سید شاہ احمد اللہ حسینی نے ایک اپنا بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ راجہ سنگھ کے استعفے کو تو منظور کر لیا گیا ہے، لیکن اگر یہ استعفیٰ دینا ہی تھا تو اسپیکر کو استعفیٰ دینا تھا۔ یہ پارٹی کے صدر کو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ آئیے اسی کو لے کر کہ انہوں نے کیا کہا سنتے ہیں تفصیلات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گوشہ محل بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ کے استعفیٰ کو بی جے پی پارٹی نے منظور کر لیا ہے اور اب راجہ سنگھ کا آفیشیلی بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آنے والے دنوں میں راجہ سنگھ کی بی جے پی پارٹی میں پھر سے شمولیت ہو سکتی ہے اور بی جے پی پارٹی بھی اپنی طرف سے راجہ سنگھ کو ری جوائننگ لیٹر دے سکتی ہے، لیکن فی الوقت راجہ سنگھ ابھی بھی ایم ایل اے ہے۔ جس وقت راجہ سنگھ اپنی طرف سے اسمبلی میں اسپیکر کو ریزگنیشن دے گا اور جب اسمبلی میں اس کا ریزگنیشن منظور کیا جائے گا تب وہ ایم ایل اے نہیں رہے گا اور پھر اس اسنا میں گوشہ محل سیٹ پر ہو سکتا ہے الیکشن۔ بی جے پی پارٹی کی جانب سے راجہ سنگھ کے استعفیٰ کو منظور کر لیے جانے کے بعد سے سیاسی گلیاروں میں کئی خیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ راجہ سنگھ کوئی اور پارٹی جوائن کرے گا یا پھر انڈیپینڈنٹ حیثیت سے پھر سے گوشہ محل سے الیکشن لڑے گا۔ لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب راجہ سنگھ کے لیے صرف گوشہ محل کی حد تک بات نہیں رہی، اس کے لیے اب نیشنل لیول کا میدان کھل گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح AIMIM پارٹی ہے، وہ ہمیشہ اپنی سیاسی جیت کے لیے دین اسلام اور مسلمانوں کا استعمال کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ چیخ کر مذہبی جذبات میں لا کر اپنی سیاست کرتی ہے، اور ہمارے ایم پی اسد الدین اویسی صاحب اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایمبیسڈر، مسلمانوں کا قائد اعظم، نقیب ملت اور مسلمانوں کا محافظ بتا کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا برانڈ ایمبیسڈر بنا کر نیشنل لیول پر پیش کرتے ہیں۔ تو اب اسی طرح ہندوتوا کے نام پر راجہ سنگھ اپنے آپ کو نیشنل لیول پر ہندو برادری کا ایمبیسڈر بنا کر پیش کر سکتا ہے، کیونکہ تلنگانہ سے باہر بھی جیسے مہاراشٹرا اور ایسے کئی اسٹیٹس میں راجہ سنگھ کو ہندوتوا اور گورکشک کے نام پر بہت سپورٹ ہے۔ تو راجہ سنگھ کوئی دوسری پارٹی جوائن کر کے مذہبی بنیاد پر ایم پی بن سکتا ہے، یا اپنی خود کی نئی پارٹی لانچ کر کے مذہبی بنیاد پر نقیب ہندوتوا بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز ایم پی علی جناب اسد الدین اویسی صاحب قبلہ اپنے تقاریر سے مسلمانوں کو دین اسلام سکھاتے ہیں۔ علماؤں سے زیادہ دینی تقاریر سیاسی جلسوں سے ایم پی اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے ایم پی اسد الدین اویسی صاحب مذہبی مقدس نعروں کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن لڑتے ہیں، ویسے ہی اب راجہ سنگھ ہندوتوا اور گورکشک کے نعرے لگا کے اٹھے گا۔ راجہ سنگھ بھی نیشنل لیول پر اپنے تقریروں میں اب یہی کہے گا کہ میں ہندوتوا، گورکشک، اپنے مذہب اور بچھڑے سماج کے لیے کھڑا ہوں۔ ہندو برادری کو مذہبی جذبات میں لانے کے لیے راجہ سنگھ بھی مذہبی کتھا سنائے گا۔ مارو مجھے مارو، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، یہ کہہ کر ہندو برادری کو جذبات میں لائے گا۔ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر ہندو برادری کو ڈرائے گا۔ بہرحال سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ راجہ سنگھ کے لیے بھی اب نیشنل لیول پر مذہبی برانڈ بننے کا میدان صاف ہو گیا۔ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ
एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।